انسان نے اپنے لحاظ سے علم کی بہت سی بلندیوں کو چھو لیا ہے، لیکن یہ انسان اپنے بارے میں آج تک غافل رہا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی آخری منزل کیا ہے۔ انسان نے اپنی طور پہ کوشش کی کہ جان سکے کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے، تو وہ نظریہ ڈارون عام معروف ہے کہ یہ انسان پہلے کیڑا تھا، کیڑے سے بدلتے بدلتے بندر بنا اور بندر سے انسان بن گیا۔ یہ ہے انسان کے علم کی معراج اپنی ذات کے بارے میں کہ انسان پہلے کیا تھا۔ کوئی انسان جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں جانتا، وہ انسان کس طرح جان سکتا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان کا خالق ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کی معرفت بھی چاہیے۔ انسان خود اپنی معرفت بھی حاصل کرے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میرا خالق کون ہے، اور خالق کی معرفت کیا ہے، خالق کی صفات کیا ہے، اور پھر خالق نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے کہ انسان یہ جانے، اور یہ انسان اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ یہ بات نہیں جان سکتا تھا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے خود اس بات کا اہتمام کیا کہ جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم دنیا زمین پہ جا رہے ہو تو تمہارے پاس میری جانب سے رہنمائی آئے گی۔ تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، زمین پہ کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگر تم میری ہدایات پہ عمل کرو گے تو دنیا میں آخرت میں تمہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تم ایک کامیاب انسان کے طور پہ دنیا گزارو گے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دنیا میں رہنے اور دنیا گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بذریعہ وحی علم عطا کیا۔ یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی ذات کے لحاظ سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے انسان تک یہ علم پہنچانے کا اہتمام کیا اور بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ تو یہ ہے وہ علم جس کے ساتھ انسان اپنی دنیا بھی کامیاب کر سکتا ہے، اپنی آخرت بھی کامیاب کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جان سکتا ہے میں کیا ہوں، اور اپنے خالق کو جان سکتا ہے خالق کی صفات کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اور میرا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس بات پہ راضی ہوتا ہے اور کس بات پہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ساری باتیں علم وحی کے ساتھ معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ شخص جو علم وحی کو سیکھتا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ فضل العالم العابد، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت امت کے سب سے ادنا آدمی پر ہے، کہ جس طرح نبی کریم امت کے سب سے کم درجے کے آدمی کے مقابل میں جو آپ کا مقام ہے، اسی طرح ایک عالم دین کا مقام ہے اس آدمی کے مقابل میں جو عابد ہے، عبادت کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے لیکن عالم نہیں ہے۔ تو عالم کا درجہ عابد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے نبی کا درجہ ایک عام ادنا آدمی کے ساتھ ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے عام ستاروں پہ، اسی طرح ایک عالم دین کو فضیلت حاصل ہے ایک عابد پر، کہ ایک عابد کی نسبت ایک عالم اتنا بلند ہے جس طرح 14ویں کی رات آسمان پہ چاند کو عام ستاروں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، خود علم حاصل کیے ہیں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض
فرشتے بھی اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنی بیل میں اور مچھلی سمندر میں اس آدمی کی دعا کرتی ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو عالم ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ تعلیم بھی دے، جو تعلیم بھی دیتا ہے خود بھی اس کے پاس علم ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ رب کائنات بھی اس انسان پر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ علم دین، علم وحی خاص طور پہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکتے کہ میں کیا ہوں اور میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے میرے خالق نے کیوں پیدا کیا اور مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے، اس کی بندگی کے طریقے کیا ہیں، وہ رب کیسے راضی ہوتا ہے، کس بات پہ خوش ہوتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے، اپنی آخرت کامیاب کرنے کے طریقے کو جاننے کے لیے اور اپنے رب کو راضی رکھنے کے طریقے جاننے کے لیے ہمیں اس علم کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے علم وحی جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے اسے ہم حاصل کریں، اس سے سیکھیں۔ جتنا یہ سیکھیں گے اتنا ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں علم وحی، قرآن و حدیث کا علم ہم سیکھ سکیں۔